یہ رفقا محترم ہم چھٹا سبق شروع کرتے ہیں. الدرس السادس، نبدأ من الدرس السادس. چھٹے سبق سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور یہاں پر اس میں اشارہ میں ہم حاضہ اس کا معنی ہے یہ، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ قریب، لیکن مذکر اور مفرد، مذکر اور مفرد، یعنی حاضہ یہ مرد ہو اور ایک ہو قریب، اور اگر یہی عورت ہو حاضے ہی. اگر ہم نے سوال کرنا ہو تو یوں کہیں گے من حاضہ، یہ کون ہے، من حاضے ہی، یہ کون ہے. یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور یہ مؤنث کے لیے. اب ان جملوں کو دیکھیں. ہا زبنو، اس کو پڑھنا ہا زبنو حامد، ہا زبنو حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے. وَهَذِهِ بِنْتُ یاسر، اور یاسر کی بیٹی ہے. ابن حامد جالس، جب ابن سے آغاز کریں گے تو پڑھیں گے حمزہ. ہاں جی، حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. وَبِنْتُ یاسر واقفتٌ، کھڑی. اب یہاں پر واقفتٌ کیوں آیا؟ مؤنث، ہاں بنتوں کی وجہ سے، بنتو مؤنث ہے تو واقفتٌ. من حاضہ، یہ کون ہے؟ حاضہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے. ہی ایضاً مہندسۃ، ایضاً کا معنی بھی، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ وہ نہیں کریں گے کیا؟ ہاں وہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں، لا ہی طبیبہ، نہیں وہ ڈاکٹر ہے. سیارۃ من حاضہ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ سیارۃ من حاضہ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ حاضہ سیارۃ المدیر، یہ پرنسپل کی گاڑی ہے. ما حاضہ، یہ کیا ہے؟ حاضہ مکوات، مکوات، یہ جو ہے نا اس میں اعلیٰ ہے. مکواتن، یہ قوا یقوی، استری کرنا، قوا یقوی. مکوات اس میں اعلیٰ ہے مشکات کے وزن پر. ہاں یہ استری ہے. لمن حاضہ، یہ کس کی ہے؟ حاضہ لخالد، یہ خالد کے لیے ہے یا خالد کی ہے. مثلا ہم نے کہنا ہو یہ کتاب میرے لیے ہے، کیا ہوگا؟ حاضل کتابو لی، حاضل کتابو لی. حاضل فرسو لی، یہ گھوڑا میرا ہے. مثلا ہم کہیں لمن حاضل فرس، لمن حاضل کتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ حاضل کتابو لی، یہ کتاب میرے لیے ہے یا یہ کتاب میری ہے. یہ مفہوم ہے. لمن میں اور خامن میں کیا فرق ہے؟ لمن کس کے لیے، فار ہوم، یعنی لے کا معنی ہے کے لیے. لمن کس کے لیے؟ لمن حاضل کتاب، یہ کتاب کس کے لیے؟ حاضر کتاب نہیں ہو سکتا ہے. حاضر کتاب وہ نی تو مفعول کے طور پر آئے گا، جس طرح نصر نی ہو سکتا ہے. حاضر کتاب و کتابی ہو سکتا ہے، اسی مفہوم کو لیے ادا کر رہے ہیں. حاضر کتاب و کتابی صحیح ہے. الدراجہ تو انس حاضہ، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ لا حاضہ دراجہ تو عمار، نہیں یہ عمار کی سائیکل ہے. حاضہ جدیدۃ، یہ نئی. یہ حاضہ چونکہ مؤنث ہے تو جدیدۃ خبر بھی مؤنث. ودراجہ تو انس قدیمۃ، اور انس کی
وہ سائیکل جو ہے وہ پرانی ہے. هذه ساعة علی، یہ علی کی گھڑی ہے. هي جمیلة جدا، جدا ویری مچ، بہت زیادہ. نہیں یہ خوبصورت. ہاں بہت، یعنی لیٹسٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، جدن بہت زیادہ، جدن بہت زیادہ، یعنی کسی ایڈجیکٹو کے اندر، صفت کے اندر. ہاں جدن بہت زیادہ، وہ خوبصورت ہے بہت زیادہ. یہ جمیلۃ جدن بہت زیادہ خوبصورت ہے. هذه ملعقۃ، ملعقۃ لائق یلعق، اس کا معنی اصل ہوتا ہے چاٹنا. لائق یلعق، اس سے ہو گیا ملعقۃ، وہ چیز جس سے چاٹا جائے، تو پھر اس سے مراد چمچ، چمچ. هذه ملعقۃ، یہ چمچ ہے. وهذه کبر، اور یہ دیگچی ہے. دیگچی ہے وہ چیز کہ جس پہ اوپر آگ پر رکھ کر اس میں کوئی چیز ڈالی جائے، پکایا جائے، تو دیگچی وغیرہ. الملعقۃ فی القدر، چمچ جو ہے وہ دیگچی میں ہے. هذه بقرۃ الفلاح، فلاح کسان کو کہتے ہیں، فارمر، یہ کسان کی گائے ہے. هذا انف، یہ ناک. وهذا فم، اور یہ منہ. هذه اذن وهذه عین، یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے. اگر اس میں حاضر ہی کیوں آئے ہیں؟ اور اس میں یہ ہے کہ وہ تمام اعضائے انسانی، وہ تمام اعضائے انسانی جو جوڑا جوڑا ہے، جو جوڑا جوڑا ہے، ان میں انہوں نے تغلیب یہ کی ہے، غالب قاعدہ یہ بنایا ہے کہ وہ مؤنث شمار کیے جائے. مثلا آنکھیں دو ہیں، اسی طرح اذن دو ہیں، تو هذه اذن، هذه عین. لیکن فمون، منہ ایک ہے، هذا فم. اسی طرح انف، کیسے جو ہونٹ کے لیے استعمال کریں گے تب سے پھر شفت مؤنث سے پہلے. اچھا، اب اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ناک جو ہے، ناک، انفن، یہ مذکر ہے، ایک ہے. لیکن یہ جو نتنے ہیں یہ دو ہیں، اس لیے مؤنث ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انف، ناک تو ایک ہے، مذکر ہے. نتنے دو ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو انف نہیں کہتے، یہی بتانے چلا تھا. انفن جو ہے یہ ناک ہے، ایک ہے، لہذا حاضا انفن، حاضا انفی. لیکن یہ جو نتنے ہیں یہ دو ہیں، یہ مؤنث ہیں. ایک ہی کیوں؟ من خرن، میم کی زبر، من خارن. یہ بعض افراد کو یا حضرات کو وہ جب سوتے ہیں تو دور دور تک ان کی آواز جاتی ہے، اس کو خراٹے کو نخیر کہتے ہیں. نخیرن. اور من خر، نتنے، نخیرن وہ آواز، تو من خرن، من خرن یہ نتنا ہے، تو اس کو کہیں گے حاضی، حاضر، حالانکہ کوئی علامت تانیث نہیں ہے اس کے ساتھ. ہاں نخیرن، نخیرن یہ آواز، نتنے، یہ جو ہے نا تو نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، کیوں؟ من خرن، کیوں نہیں پڑھیں؟ اس لیے کہ زبان ہماری نہیں ہے. قاعدہ بتا دیا کہ ہر وہ عضو کہ اگر وہ اپنی ذات میں ایک ہے، انف، تو مذکر. اگر اسی کے پاس دو ہو گئے، منخر دو، ہر وہ جو اعضاء وہ جوڑا جوڑا ہے. دانت کو کیا کہتے ہیں؟ سن، تو وہ بھی مؤنث حاضر ہی ہے اس کے لیے. کیوں؟ کوئی ایک جوڑا ہے، بچے 18 جوڑے بنے ہیں. نہیں؟ بچے 18 جوڑے ہو گئے. تو جوڑے آپ نے بنائے نا، وہ نہیں مانتے. 16 جوڑے ہو گئے. ہاں 36. 16. وہ ویسے ہم کسی کا ایک دانت نہ ہو تو ہاں وہ قاعدہ نہیں بنے گا.
ہمارا رسل جو ہے اس نے کتاب لکھی ہے ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی. اس میں جب ارسطاٹل جسے کہتا ہے ارسطو، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یورپ کا اور گریک فلاسفی میں بڑا باوع آدم. تو اس کا خیال تھا کہ عورت کے 2 دانت کم ہوتے ہیں مرد کی بنسبت، اس لیے اس کی عقل کم ہے. تو عقل کو وہ دانتوں کے ساتھ شاید سمجھتے تھے. تو رسل کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، یہ جو رومی تھے گریک والے، یہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ان کے ہاں نہیں تھا، یعنی تجرباتی علوم نہیں تھے. اس کو کہتے ہیں اسپیکولیٹو، اسپیکولیشن، ایبسٹریکٹ. تو یہ سارے کا سارا ان کے ہاں علم جو ہے وہ استخراج تھا، ڈیڈکٹیو لاجک اس کو کہتے ہیں، استخراج. تو کہتا ہے ارسطو کہ اللہ کے بندے کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ کبھی اپنی بیگم کا ہی منہ کھول کر دانت گن لیتا کہ کتنے پورے ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہے. پوری دنیا کو بتاتا رہا کہ دانت کم ہے، لیکن اتنا نہیں کیا کہ اپنی بیگمی کے دانت گن لیتا کم ہے یا زیادہ ہے. تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن سے بالکل غافل. تو یہی حال دانتوں کا ہے ہاشم بھائی. بھائی صاحب لیکن جبڑے تو دونوں اوپر ہے. ہاں تو ہاں جو بھی 2 ہوگا بس قاعدہ یہ. تو جب ہاتھ یہ جو ہے نا آپ کا وہ ہے جب ہاتھ، تو وہ 2 ہیں لہذا مؤنث. شفت ہونٹ، لہذا میں تو وہاں کہہ رہا ہوں کہ جہاں مؤنث کی علامت بھی نظر نہ آئے، ہو جوڑا اس کو بھی انہوں نے مؤنث. تو یہ ہے قاعدہ. حاضی عین، عین کی جمع کیا ہے؟ عیون اور اعین، عیون اور اعین. النخیر الشبیل فی ہاں حاضی یدن یہ ہاتھ ہے، وحاضی رجل اور یہ ٹانگیں بھی چونکہ 2 ہیں اس لیے یہ بھی مؤنث. تماری ما حاضا، تو مثلا حاضا قلم، آگے حاضا کتاب، حاضی سیارت، حاضا قمیص، آگے حاضا مصباح، حاضی ساعت، حاضی مرآت، حاضا باب، حاضی عین، ہاں حاضا بیت، حاضی یدن، ہاں حاضا فمن، اور حاضا یہ جو ٹانگ نہیں ٹانگیں، حاضی رجل، حاضا انف، ہاں مقوات، حاضی دروازت، حاضا مسجد، حاضا نجم، حاضی قدر، ہاں حاضا کرسیون، اور آگے رجل سلاجت، سلاجت، حاضی سلاجت، ساس، سلج برف کو کہتے ہیں. کہتا ہوں اس سے یہ حاضری اس میں ہاں سلاجتون ہے نا. کہتا ہم اس میں اردو میں کوئی کر سکتے ہیں جیسے ہم استری ہمارے یہاں مؤنث کہلائی ہوتی ہے، نہیں یعنی ہم کہتے ہیں ہم نے استری کی، یعنی ہم نے استری کیا. وہ یہ ہے نہیں، اس میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو عربی میں جب آپ ترجمہ کریں گے نا تو عربی قوانین کا خیال کریں گے، نہیں جی ویسے اور جب اردو میں کریں گے تو استری کیا نہیں کریں گے، استری کی کہتے. نہیں جی، ہم استری کو کی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مؤنث کا ان کی نشانی ہے نا، استری ہے، اس طرح تو نہیں ہے. ہاں استری بیوی کو کہتے ہیں. ہاں. تو بہرحال قاعدہ یہ ہے کہ جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہوں گے اس کی اس میں قواعد کا اگر اس میں نشانی ہے مؤنث کی تو آپ آٹومیٹکلی کر دیں گے، نہیں تو کوئی قاعدہ. اقرا وقت حاضا مسجد وحاضی مدرسۃ، آگے من حاضی، حاضی اخت عباس، حاضا دیق وحاضی دجاجۃ، حاضا ابن مدیر وحاضی بنت المدرس، حاضی ام یاسر. ہاں این قدر اللحم، قدر اللحم، ادھر دیکھیے لحم گوشت، ہی فی الثلاجۃ یہ فریج کے اندر ہے. حاضا باب
وحاذہ نافذہ، نافذہ روشن دان، ہاں نہیں روشن دان، کھڑکی شباک ہوتی ہے، شباک، شباک التذاکر، ٹکٹ لینے کی شباک، نافذہ روشن دان، نوافذ اس کی جمع ہے، نوافذ، نافذ نوافذ، ایسا پیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ہیں پیٹ کو کیا پیٹ پیٹ بطن، تو ہی ہے یہ توئی، توئی۔ پیٹ اقرأ المثال وقب جمل على غرارہ، غرار، غرار کا معنی ہوتا ہے پیٹرن، غرار، غرار کا معنی ہے نمونہ۔ تو کہتا ہے کہ مثال پڑھو اور جملے بناؤ اسی نمونے پر، اسی نمونے پر۔ محمد طالب، محمد طالب علم ہے، آمینہ تو طالبۃ، اب دیکھ حامد طبیب، حامد طبیب ہے، فاطمہ تو طبیبۃ، ہوا مسلم ہی مسلمۃ، الباب مغلق، النافذة مغلقة، المنديل وسخ، اليد وسخة، الشاي حار، شائے چائے، چائے گرم ہے، والقهوة حارة، قہوہ گرم ہے، المسجد بعید، المدرسة بعیدة، الطالب مریض، الطالبة مریضة، الحصان سری، السیارة سریة، القمر جمیل، الشمس جمیلة، الاب باپ جالس، الام جالسة۔ آگے ہے صح، صحیح کرو آنے والے جملوں، اس میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور ٹھیک کر کے یہاں پر جو خالی جگہ لکھ دے جائے، حقیبت من حاض، نہ اتنا دور نہیں جانا، حقیبت من حاضہ، حقیبہ کی وجہ سے حقیبہ مؤنث ہے تو حقیبت من حاضہ، حقیبت من حاضہ یہ کس کا بیگ ہے؟ الغرفۃ مفتوح، مفتوحۃ، یعنی مفتوحۃ آئے گا غرفہ کی وجہ سے، غرفہ مؤنث ہے تا لگی ہوئی ہے، مفتوحۃ۔ ھذا سیارۃ الطبیب، ھذہ سیارۃ الطبیب، ھذہ مفتاح السیارۃ، ہاں ھذہ نہیں ہے کیونکہ مفتاح مذکر ہے، لہذا ہم کہیں گے ھذا مفتاح السیارۃ۔ این البقرۃ هو فی الشارع، جواب میں غلطی ہے، ہی فی الشارع، وہ گلی میں ہے، بازار میں ہے، یا وہ سڑک پر ہے۔ اقرأ وقت ما ضبط اواخر الکلمات، کہتا ہے کہ پڑھو اور لکھو اس حال میں کہ جو لفظ ہے اس کا جو آخر ہو اس پہ زیر زبر پیش باقاعدہ لکھو، ظاہر کرو۔ ھذا لمحمد، ھذا سے مراد ہے یہ چیز جو مذکر ہے، یہ چیز یہ یعنی مذکر چیز محمد کے لیے ہے، وذالک لحامد، اور وہ چیز حامد کے لیے ہے، لمن حاضہ یہ کس کی ہے؟ مؤنث چیز یہ کس کی ہے؟ حاضہ لیاسر، یہ یاسر کے لیے ہے، الحمد للہ، حمد اللہ کے لیے ہے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، المکوار استری، الدراجۃ سائیکل، الملعقۃ چمچ، القدر دیگچی، البقرۃ گائے، الفلاح کسان، الانف ناک، الفم منہ، الاذن کان، الید ہاتھ، الرجل ٹانگ، پیر،
الشاي چائے، الام ماں، الثلاجۃ فریج، القہوۃ قہوہ، سری تیز لیکن مذکر، تیز ہاں، النافذۃ روشن دان، جداً بہت زیادہ، القہوۃ قہوہ سری تیز رفتار میں، النافذہ روشن دان کھڑکی نہیں، جداً بہت زیادہ، ثلاجۃ سواجہ فریج، آخری میں هذا الكتاب جمیل، حاصل کتاب جمیل جدا بہت زیادہ، یہ کتاب بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ مثلا حاصل الحسان، حاصل الحسان یہ گھوڑا، سریع تیز ہے، جدا بہت زیادہ، یعنی جو ماقبل ہو اچھائی یا برائی، قبیح جدا بہت زیادہ خوبصورت، بطیع یہ سریع تو ہے تیز، بطیع بطیع سست، تو یہ ہوگا بطیع جدا بہت زیادہ سست۔ تو کسی اچھائی یا برائی کے اندر جب مبالغہ کرنا ہو تو جدا نسبی حالت میں استعمال کریں، جتنے پہلے کی اثر نہیں، پہلے وہ چیز ہوگی، یعنی عربی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز پہلے جو ہے نا وہ نہ ہو اور آپ اس کا وصف بیان کریں۔ یعنی جب ہم عربی میں اردو میں کہتے ہیں سفید گھوڑا، جدا سفید گھوڑا، تو عرب کہتا ہے کہ گھوڑے کو پہلے لا، وہ چیز پہلے ہو اور یہ بعد میں، گھوڑا سفید یہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بڑا گھر تو وہ کہتے ہیں نہیں، گھر بڑا، گھر پہلے لاؤ، یعنی پہلے وہ چیز آنی چاہیے جس کی اچھائی یا برائی آپ بیان کر رہے ہیں، بعد میں وہ صفت لانی چاہیے، تو اس لیے اس کو پہلے اور وہ بعد میں۔ تو ہم کہتے ہیں سفید گھوڑا، الحسان الابیض، البیت الواسع وسیع العریض، چوڑا کشادہ گھر۔ اب مثلا جس طرح ارض زمین، شمس سورج، حرب جنگ، نار آگ، ہوا، ہوا کے بارے میں تذکیر و تانیث دونوں، لیکن یہ جو ہے ارض، شمس، حرب، نار، یہ جو ہے نا جس طرح تھا، تو یہ اسماء جو ہیں اس کو کہتے ہیں مؤنث سمائی، مؤنث سمائی، کہ جن کا مؤنث ہونا جو ہے آپ نے اندر کوئی ظاہر علامت نہیں رکھتا، اہل زبان سے سنا ہے کہ وہ انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر الارض، یہ جو ہے ارض، اس سے مثلا قدرون، اب اس میں بھی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن عرض کی وجہ سے آغاز اس کا عرض سے ہوا تو اس کو قدر میں بھی وہ قدر مان لی انہوں نے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مؤنث سمائی ہے کہ جن کا مؤنث ہونا ظاہرہ طور پر اپنے اندر کوئی علامت نہیں رکھتا، لیکن اہل زبان انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو اہل زبان کا استعمال ہی دراصل زبان ہے، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، تو جو اہل زبان استعمال کریں وہی سے زبان بن گئی، اہل زبان کا استعمال ہی زبان ہے۔ تو جیسے اہل زبان استعمال کریں، اب ہم کہتے ہیں 1 1 2 11، تو اگر کوئی کہے 3 3 اور پھر 3 تو 9 کر دیں، یا کسی نے کہا نا کہ
جاٹ جاٹ تیرے سر پر کھاٹ، تو وزن تو جڑ گیا. تو اس نے کہا تیلی رے تیلی تیرے سر پر کولو. تو اس نے کہا وزن جڑا نہیں. کہتا پڑا تو ہے نا، جڑا نہیں تو کیا ہوا، تیرے وزن اوپر تو پڑ گیا ہے نا، بس کہیں جڑا ہے کہیں پڑا ہے. تو مراد یہ ہے کہ اہل زبان کا استعمال دراصل زبان ہے، تو جیسے وہ استعمال کریں ہم اس استعمال کے پابند. اچھا یہ ختم ہوتا ہے. اہل زبان عرب کو کالا بولتے ہیں. نہیں وہ